قرآن ایک اور نبی کے معجزے کا ذکر کرتا ہے، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، جانوروں سے گفتگو شریف کر لیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہ جناب سلیمان کا معجزہ تھا۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، چرند کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جانوروں کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہاں معجزہ یہ ہے کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور مٹھی کو بند کیے ہوئے ہے اور کہتا ہے یا محمد، بلند آواز سے کہیے صلی اللہ ہو۔ یقین مانی رات میں پڑھ رہا تھا، یہ جو بار بار آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتا ہوں نا، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ درود پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یقین مانی یہی شفاعت رسول کا ذریعہ بنے گا، یہی تو حوض کوثر پر ہمارے لیے کام آئے گا، یہی جنت میں رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا جب بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے بالکل کنجوسی نہ کیجئے، بلند آواز سے پڑھا کریے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے مٹھی کو بند کیا ہوا ہے، کہتا ہے بھتیجے ادھر آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہو نبی بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ وَعُلِّمْنَا، وہ بات ذہن میں رکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرآن کہہ رہا ہے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ کہتے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیوں کو سمجھتے تھے، جانوروں سے گفت و شنید کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھیے، اب ابو جہل کہہ رہا ہے بھتیجے بتا میری مٹھی میں کیا ہے، میں مان لوں گا تو خبریں دیتا ہے اور تیری نبوت پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے چچا سن، اپنی اس بات پر پکا بھی رہے گا کہ نہیں؟ کہنے لگا میں پکا ہوں اپنی بات پر، لیکن ایمان اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو جہل اگر میں بتا دوں تیری مٹھی میں کیا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں، اگر تیری مٹھی کی چیز یہ بتا دے کہ میں کون ہوں یہ بڑا نہیں ہوگا۔ تو ابو جہل کہنے لگا ہاں بھتیجے یہ تو ایسا ہو جائے گا جیسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی، میری مٹھی کی چیز تیری گواہی کیسے دے گی بھتیجے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس مٹھی کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا ہے، اللہ کے رسول کا اشارہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ کی مٹھی یوں کھلنی شروع ہوتی ہے اور کنکر نیچے گر رہے ہیں، گرتے گرتے پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ وہ کنکر بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جناب سلیمان جانوروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ارے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو پتھروں کے ساتھ بھی ہم کلام ہوا کرتے ہیں۔ آپ صحیح بخاری شریف کو اٹھائیے، جن حضرات کو رب العالمین نے عمرے کی حج کی توفیق دی ہے وہ اس بات کو بغور جانتے ہیں کہ جب آپ مروہ سے نکلتے ہیں تو آگے کا جو رستہ ہے جس گلی سے بندہ باہر کو نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں رقاقۃ الحجر، پتھر کی جگہ، پتھر کا مقام۔ وہ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام آج بھی پتھر کا اس مقام سے کیوں رکھا گیا ہے، اس کی اگر وجہ دیکھنی ہے تو صحیح بخاری شریف میں دیکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں، اسی راستے میں جو آج بھی مروہ کے مقام پر جس کو رقاق الحجر کہتے ہیں کہ پتھر کی جگہ ہے، پتھر کی گزرگاہ ہے، پتھر کا راستہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ مجھے وہ پتھر آج بھی مکے کا یاد ہے کہ جب مجھے نبوت نہیں ملی تھی وَيُسَلِّمُونَ إِلَيْهَا، وہ مجھ محمد عربی کو سلام کیا کرتا تھا، وہ مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی عارف، یہ حدیث مبارکہ کب؟ جب اللہ کے رسول مدینۃ المنورہ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صحابہ میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں کہ جو پتھر مجھے ابھی نبوت نہیں ملی تھی، میں ابھی نبی بن کر دنیا میں مبعوث نہیں ہوا تھا، یعنی اس لیے تو میں کہتا ہوں نبی آتے ہیں ان کے چرچے بعد میں ہوتے ہیں، نبی آتے ہیں ان کی نبوت کا بعد میں پتہ چلتا ہے، نبی آتے ہیں ان کی شریعت اور رسالت کو لوگ بعد میں مانتے ہیں، لیکن یہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ یہ ابھی آئے نہیں، ان کے چرچے پہلے سے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہذا بخاری کی اس حدیث نے یہ بھی بتا
دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مکہ میں وہ پتھر آج بھی موجود ہے جس کو میں جانتا ہوں، جو مجھے نبوت ملنے سے پہلے میں جب بھی گزرا کرتا تھا مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلام کیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے، اور آج بھی اہل عرب نے اس مقام کو رقاق الحجر کا نام دے دیا ہے کہ جس جگہ پر وہ پتھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کیا کرتا تھا۔ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔